أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورہ حشر کی اس آخری رکوع میں میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کو مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں. انہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور یہ مثالیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی اسماء کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ان صفاتی اسماء کا فائدہ بھی ان لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. ان صفاتی اسماء کا فائدہ بھی ان لوگوں کو پہنچتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ ارشاد کہ ہم اسے اگر پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. قرآن کی حکمت، قرآن کی طاقت اور قرآن کے اندر جو انوار و تجلیات کا جلال ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ایک آدمی بڑے آسانی کے ساتھ
10-20 قرآن اپنے سر پر رکھ سکتا ہے. 10-20 قرآن سر پہ رکھ کر وہ میل 2 میل پیدل بھی چل سکتا ہے. قرآن پاک کا اس طرح سروں پر رکھنا اور قرآن پاک کے اندر اس کی جلد کے صفحات کا جو بوجھ ہے اسے برداشت کرنا یہ معنی پوری نہیں کرتا کہ اگر قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. قرآن پاک کے اندر جو حکمت النظائر بیان کی ہے وہ ایک طاقت ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے. ایسی طاقت کہ شعور اس کو کسی بھی طرح برداشت نہیں کر سکتا. شعوری اعتبار سے پہاڑ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صنعت ہے، ایسی تخلیق ہے کہ جس کے بارے میں شعور ہی جانتا ہے کہ پہاڑ بہت مضبوط چیز ہے، پہاڑ چٹان ہے، اس میں اگر گھن بھی چلائے جائیں تو وہ اس کے اندر نہ دراڑ پڑتی ہے نہ وہ ٹوٹتا ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس گھن کی وجہ سے آدمی خود زخمی ہو جائے. یہ ایک شعوری بات ہے جو ہر انسان جانتا ہے کہ پہاڑ جو ہے بہت سخت جار ہوتا ہے، بڑی سے بڑی طاقت کو برداشت کر لیتا ہے. وہ شعوری اس کے اندر جو مزاحمت ہے، شعوری اس کے اندر جو سکت ہے، اس کا تذکرہ پہاڑ کے نام سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب قرآن پاک انسان پر نازل ہوا، انسانوں کے لیے نازل ہوا. اس کا مفہوم یہ نکلا کہ انسانوں کی جس ایجنسی پر، جس انسان کی ذہن اور دماغ کے جس حصے پر قرآن نازل ہوا وہ پہاڑوں سے اور چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہے. اگر انسان پہاڑوں سے اور چٹانوں سے زیادہ مضبوط نہ ہوتا تو قرآن کے انوار و تجلیات سے یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اور دل کا خاکستر بن جاتا. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ہمارے لیے یہ نشاندہی ہے کہ انسان سکت کے اعتبار سے، انسان برداشت کے اعتبار سے پہاڑوں سے بہت زیادہ مضبوط ہے. دوسری طرف جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو سر پر 2, 4, 10, 20 رکھنے کے باوجود بھی ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہیں پڑتا کہ جتنا ایک بوری وزن اٹھانے سے آدمی کی بوجھ محسوس کرتا ہے اور اس کی ٹانگیں کب کبانے لگتی ہیں. تو اس کا یہ مفہوم نکلا کہ ہم جس طرح قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم جس طرح قرآن کو شعوری طور پر دیکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق قرآن کی حکمت، قرآن کی تعلیمات اور قرآن کے انوار سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے. یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ قرآن محض صفحات پر لکھے ہوئے الفاظ کا نام نہیں ہے. قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر جو معنی اور مفہوم ہے اور جو حکمت ہے اس کا نام قرآن ہے. الفاظ کی جادوگری ہے کہ اگر آپ کسی آدمی سے شیریں الہان سے بات کریں، خوش گفتاری سے پیش آئے تو الفاظ کا اثر انسان کے دماغ پر اچھا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ نفرت سے، حقارت سے، کرخت آواز سے بات کریں تو الفاظ کا اثر خراب مرتب ہوتا ہے، انسان کے اوپر بوجھ پڑتا ہے.
تو آواز الفاظ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، الفاظ آواز کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے تلک الامثال کہ ہم بھی مثالیں دے کر بیان کرتے ہیں انسانوں کو تاکہ وہ سوچ و بچار کریں اور تفکر کریں. تو قرآن کی طاقت کا اندازہ کرنا، قرآن کی حکمت سے فائدہ اٹھانا، قرآن کے الفاظ کے اندر جو انوار و تجلیات کام کر رہے ہیں ان کو دیکھنا، سمجھنا اور ان الفاظ کی روشنی سے اپنے اندر جگمگاتی دنیا کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے اندر تفکر کا پیٹرن تخلیق ہوتا ہے. اگر تفکر کا پیٹرن ہمارے اندر نہیں بنے گا تو ہم قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اگر ہمارے اندر سوچ، سمجھ، بصارت، بصیرت پیدا نہیں ہوگی قرآن سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے.